اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کل ایران میں ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ذات پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ذات پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں اس مبارک ماہ میں زندگی گزارنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمایا ہے۔ آج ہم روزے کی نیت کس طرح سے کریں، روزے کی نیت کے بارے میں چند اہم اور مبتلا بھی مسائل ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ ہے، روزے میں قصد قربت ضروری ہے۔ قصد قربت سے مراد خدا کی رضا اور اظہار بندگی، یعنی خدا کی رضا کے لیے، اظہار بندگی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ کہنا ضروری ہے۔ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس خدا کی رضا نہ ہو، خدا کی بندگی نہ ہو، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر وہ روزہ رکھے تو وہ صرف اپنے آپ کو زحمت دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، انسان کے لیے روزے کی نیت کا دل سے گزارنا کافی ہے۔ یہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے نیت کو گزار لے تو کافی ہے، یعنی دل میں ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو کافی ہے۔ نمبر 3 ہے، انسان ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، یعنی ہر روز سحری کے بعد نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ شام کو سونے سے پہلے نیت کر کے سو سکتے ہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی کہہ کر رات کو ارادہ رکھے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ان چیزوں سے پرہیز کرے جن کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزوں کی نیت کیے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائے اور بعد میں اذان ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے تو اس صورت میں وہ نیت کر کے روزہ رہ سکتے ہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ اذان ظہر کے بعد بیدار ہو جائے، اذان صبح سے پہلے وہ سویا ہے اور اذان ظہر کے بعد بیدار ہو جائے تو اس صورت میں آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نیت مطلقہ کی نیت سے، یعنی کوئی چیز کھائے پیے بغیر روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کر کے شام تک، مغرب تک وہ بیٹھ جائے اور اس کا روزہ باطل ہے اور اس کی قضا بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، اگر کوئی بیمار شخص ظہر سے پہلے صحت مند ہو جائے اور وہ روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کیا ہے، یعنی کوئی چیز کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، تو اس صورت میں روزے کی نیت کر کے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ بیمار شخص اذان ظہر کے بعد اگر وہ صحت مند ہو جائے تو اس صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7 ہے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے یا ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، معلوم نہ ہونے کی صورت میں ماہ رمضان کے روزے کی نیت سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی قضا روزے کی نیت سے یا مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھے تو کافی ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو اس کا روزہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8 اور آخری مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے باطل کروں گا یا نہ کروں گا تذبذب کا شکار ہو جائے اور یا روزے نہ رکھنے کی نیت کرے کہ میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، یہ نیت کرے اور دوسری مرتبہ نیت نہ کرے، یعنی پہلے اس نے میں روزہ نہیں رکھوں گا کہہ کر اس نے نیت کی ہے اور بعد میں دوبارہ اسی روزے کو رہنے کی نیت نہیں کی ہے تو اس صورت میں آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا روزہ باطل ہے اور بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔
لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دوسری مرتبہ نیت کرے پھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔